أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان ایمان، میرے عزیز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے ایک چھوٹی سی آیت سورۃ القلم سے پڑھی ہے اور ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے اخلاق کے حوالے سے. اخلاق کی فضیلت اور اخلاق کس طرح سے کیا جاتا ہے. اخلاق یہ لفظ ہے خلق سے نکلا ہوا ہے اور خلق کی معنی ہے اچھائی. اور اللہ کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے صفات سے اس اخلاق اور خلق کو چنا ہے اور قرآن مقدس میں اس کو وضاحت کے ساتھ ظاہر کیا. اللہ رب العزت نے 29ویں پارے 2 نمبر سورت اور سورت قلم میں اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم دیا. بے شک تیرا خلق عظیم ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم پہ اگر میں وضاحت کر دوں ساری عمر گزر جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم پہ وضاحت ختم نہیں ہوئی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. میں دنیا میں اخلاقوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے مجلس میں آتے ہیں. کچھ صحابہ کرام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ اے ہماری اماں اور مومنوں کی اماں، ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کے اخلاق ظاہر کیجئے، اخلاق بتائیے. تو اماں فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، کانا خلق القرآن. سارا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا ہوا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. جب حضور طائف جاتے ہیں تبلیغ کی اشاعت کے لیے، طائف والے نہیں مانتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی بھی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پیچھے اوباش لڑکے چھڑا دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ کے باغ میں آتے ہیں اور وہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کیجیے. اسی وقت حضرت جبرائیل 2 فرشتے لاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑی جو درمیان میں طائف کا جو گھر ہے، بستی ہے، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے. یا رسول اللہ یہ فرشتہ اس پہاڑی کے اوپر مسلط ہے اور یہ فرشتہ اس پہاڑی کے اوپر جو ہے نا قائم ہے. یا رسول اللہ آپ کے حکم کا اشارہ کا جو ہے نا حکم کریں، ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دیں. حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں. اللہم اہد قوما، اللہ یہ مجھے قوم نہیں پہچانتی، اس کو ہدایت کر. اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے. اسی طرح سے جب طائف کا ایک وفد مکہ آتا ہے، مدینہ آتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہی ہیں وہ مجھے ستانے والے جو دشمن تھے، جو نبی علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بستی میں رہنے نہیں دیا. جب وہ مدینہ آتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو مہمان خاص میں ٹھکانہ دو، مہمان خاص میں ان کو جگہ دو، ان کے لیے بہترین کھانا تیار کرو، ان کے رہن و سہن کے لیے بہترین سا بستر رکھو، ان کے لیے بہترین جگہ دو. یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. وہ مکے والے حضور کو ستاتے تھے، حضور کے اوپر انہوں نے گند کچرے پھینک دیے، حضور رستے سے جا رہے تو کانٹے بھی چھا رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوزر رکھ رہے ہیں. لیکن جب وہی فتح مکہ ہوتا ہے
ابو سفیان بھی قید میں آتا ہے، بہت سارے کافر بڑے بڑے ان کے سرداران قریش قید میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جاؤ، آج تم سے کوئی کچھ نہیں ہوگا، اس طرح سے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کوئی نہیں کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اس طرح نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے مطالبہ نہیں کیا، جاؤ آج میں بھی آپ سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، تم آزاد ہو، جانا چاہتے ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام طاقت رکھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو پہاڑی سے پھینکواتے تو پھینکوا سکتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق آپ کا کیا خیال ہے، ان سے کیا کیا جائے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ایک مجلس میں یا رسول کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کو سزا دی جائے، جو عمر کا جو میرا قبیلے کا ہے مجھے تلوار دے، میں ان کو خود مارتا ہوں، اور جو حضرت علی کے خاندان کا ہے علی اس کو مارے، جو صدیق کے خاندان کا ہے صدیق اس کو مارے۔ لیکن اس نبی علیہ السلام کو صدیق کی بات پسند آتی ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ قرابت محمد میں صدیق قرابت اول تھے، ہر ساتھی تھے، تو جس طرح جو حضور کا اخلاق تھا وہ صدیق اکبر کا اخلاق تھا۔ عزیزان محترم دوستوں بزرگوں، اخلاق کو سنوارو، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بات کی جاتی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے، استاد کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے، محلے والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے، تاکہ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر ادا میں اخلاق کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم کو نبی علیہ السلام کے خلق عظیم پہ عمل کرنے اور اخلاق کی بالا ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔